اچھا جی، آتے ساتھ ہی سب سے پہلے ذرا سنوا دیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا فرمایا، پرزور فرمایا. جی کابینہ میں تبدیلی ہو رہی ہے بڑے پیمانے پہ، اور آپ کی وزارت بھی تبدیل ہو رہی ہے اور کچھ اور لوگوں کی بھی ہو رہی ہے، تو اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے؟ نہیں، اس طرح کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اور ویسے بھی پولیٹیکلی جب کام ٹھیک چل رہا ہو نا، گاڑی ٹھیک چل رہی ہو تو انجن کو کھولنا نہیں چاہیے. ڈپلومیٹک محاذ پہ بڑی عزت کمائی ہے ملک کے لیے، اکنامکلی بھی بہت اچھا کام ہوا ہے. اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ گاڑی ٹھیک چل رہی ہے کویسچن مارک، اور ظاہر ہے اس پر 2019 میں احسن اقبال صاحب کیا رائے رکھتے تھے، ذرا دکھاتے ہیں آپ کو. جس بس کا ڈرائیور اناڑی ہو وہ کنڈکٹر تبدیل کر کے اس بس کو نہیں منزل پہ لے کے جا سکتا، وہ اس کو کھائی میں ہی پھینکے گا. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اناڑی بس ڈرائیور سے نجات حاصل کی جائے جو ملک کو بار بار کھائیوں میں گرا رہا ہے. جی جناب چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ ہی ذرا اس پہ رائے دے دیں کہ کیا گاڑی ٹھیک چل رہی ہے اس وقت، ڈرائیور پکا ہے؟ وہ تو یعنی جو یہ ڈرائیور صاحبان ہیں، اگر وہی یہ کہنا شروع کر دیں کہ گاڑی ٹھیک نہیں چل رہی تو پھر دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی، اس وقت کوئی بندہ بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس وقت ملک کا سیاسی طور پر گاڑی جو ہے وہ منزل کی طرف روانہ ہے، اور اس کا منزل کی بھی کوئی صحیح قسم کی ڈائریکشن جو نظر نہیں آتی، اور کوئی اچیومنٹ بھی سامنے نہیں ہے، سب کے سامنے ہے بات. تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. ہاں البتہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت چل رہی ہے، اور یعنی اس کو کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور اس کے بعد کے واقعات میں پاکستان نے باقاعدہ سفارتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ایک اپنا مقام بنایا ہے. اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. حسن صاحب، یور تھاٹس، گاڑی ٹھیک چل رہی ہے؟ دیکھیں، پتہ نہیں یہ اناڑی کی بات کی ہے، ڈرائیور کی بات کر رہے تھے، تو وہ اناڑی کون تھا؟ احسن اقبال صاحب نے 2019 میں بات کی تھی، کون تھا اناڑی ان کے نقطۂ نظر کے مطابق نا؟ کون تھا؟ آپ بتائیں. آپ بتائیں نا. میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا. پرانا 2000 پتہ نہیں بتاتے آپ کے ساتھ کا کوئی مطلب؟ ان کے ساتھ کا لیڈر ہیں جن کا انہوں نے بالکل ان کے ساتھ محبت، عہد و پیمان سارے اس وقت تھے. عہد و پیمان 2019 میں کہیں گے تن من دن سب کچھ یہ نشاور کیا کرتے تھے وہاں پہ. اچھا، کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرے ساتھ کا لیڈر، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے. احسن اقبال کتنے ویژنری لیڈر ہیں. انہوں نے اس ٹائم کہہ دیا تھا کہ جو ہے وہ ڈرائیور اناڑی ہو، تو وہ ثابت کیا وقت نے کہ وہ نااہل ہو گئے ہیں. آج تو ان پر سٹیمپ لگ گئی ہے نااہل کے. ٹھیک ہے، تو مطلب کتنی دور کی سوچ ہے. پلاننگ منسٹری میں ہے نا، تو پلاننگ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اب ملک کے لیے بھی 2020 سے آگے تو اب تو وہ آگے نا، اب تو انہیں ملک کے لیے بھی ایسا جو ہے سوچنا چاہیے. دور اندیشی اگر ان کی واقعی ایسی ہے سیاست کے اندر تو ہم نے دیکھ لی ہے، تو اللہ کرے کہ وہ اس سمت کے اندر بھی کوئی پلاننگ منسٹری ایسا کام کرے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آنے والے 10 سالوں میں کامیابی کی طرف جائے. ہم قرضوں کے اندر جو جکڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہم نکلیں. IMF کو ہمیشہ خیر بات کہیں. معذرت کے ساتھ حکومت کی جانب سے جو باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، تو حکومت نے تو یہ کہنا ہے، لیکن عملی طور پر اگر پبلک پلس دیکھی جائے تو ایسے حالات نہیں ہیں جیسی خوش فہمی کے اندر حکومتی وزراء مبتلا ہیں. انہیں they need to wake up. Why Hassan Ayyub being part of media, why he is sounding so apologetic کہ حکومت کو پلیز تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، لوگوں کی زندگی اچھی حالات و واقعات نہیں چل رہے. سوال میرا ان سے یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے سابقہ حکومت جن کا ذکر، ان کے جو سابقہ لیڈر ہیں ان کو ووٹ آؤٹ کیا گیا، یہ کہتے ہیں کیک آؤٹ کیا، اچھی بات ہے. وہ اناڑی تھے، ٹھیک ہے، ان کی رائے ہمارے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے بھائی، 2022 اب 2024 اب 2026 کے اندر ہے، 4 سال ہو گئے. تو آپ ذرا حسن ایوب صاحب یہ ہم فرسٹ فلور پر نیچے جا کے باہر پوچھے نا کہ بھیا ہماری زندگی، کسی بندے سے پوچھے بھی 2022 میں آپ کی زندگی اچھی چل رہی تھی یا 2026 میں اچھی چل رہی ہے. عام جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پبلک پلس تو یہی ہے نا، مطلب کسی سے پوچھے نا. وہ جسے انگریزی میں انہوں نے کہا تھا نا، وہ ایک مشہور زمانہ ٹرم ہے، اٹس اکانومی اسٹوپڈ. بھئی عام بندے کو تو اپنی روزانہ کی جو دیہاڑی ہے، جو روزگار ہے، دن گزارنے سے اس کا تعلق ہے نا. ایسے لوگوں بیچارے 30,000 آپ کی سیلری ہے تو آپ کا بل 25,000، سم ٹائم آپ کی سیلری سے زیادہ آپ کا گھر کے اندر بل آیا ہوا ہے.
پھر آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ تیل کی پرائسز بھی ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر چینج کریں. اب مجھے یہ بتائیے گا وہ جو الیکٹرک گاڑی پہ رانا صاحب نے جی گل کی ہے نا میری گل سے رانا صاحب جی کہنا گڈی ٹھیک چل رہی ہے. رانا صاحب گڈی ویسے چل رہی ہے, وہ گڈی دا جیڑی ہے وہ ہیٹ دی جیڑی ہے وہ ہے نا ہیٹ والی سوئی جو ہے وہ بالکل ایچ کے اوپر جا چکی ہوئی ہے, کولڈ سے ایچ کی طرف. وہ کسی بھی ٹائم سیز ہونی ہے تو پھر رانا صاحب نے وہ تو پتا چلنا جی تو گڈی نے دھواں مار جانا. سو لہٰذا رانا صاحب کو عقل مند لوگ ان کی پارٹی کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی بات ہو رہی ہے نا کہ ویک اپ کچھ ہوش کے نہ ہوں, گاڑی کو ٹھنڈا کریں, اس کے اوپر پانی ڈالیں, یہ کولنٹ ڈالیں. رانا صاحب انجن کی بات کر رہے ہیں نا, تو آج کل تو حکومت ویسے ہی سب کو کہہ رہی ہے کہ سب ای ویز پہ آ جائیں, تو وہ کہیں گے کہ نہ انجن ہوگی اور نہ کریں گے اس کی بات. واٹ آر یور تھاٹس سر؟ چلو کچھ کر کے تو دکھائیں نا, ہمیں تو اس سے غرض ہے جی. وہ جو ظہور مرحوم سناتے تھے نا کہ بھائی انہیں کہا منجی تو پاویں نہ دیو پر سو تو سوت نہ مطلب پراپرلی اپنا سونے کا بندوبست کریں. یہ اشفاق کو اس چیز کا علم نہیں ہے, وہ میں اس کو بعد میں لطیفہ سنا مجھے پورا سنا کے پھر اس کے بعد اس کی تشریح کروں. چلیں جی.